کریں گے اور انہیں مبارکباد بھی دیں گے۔ تو یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہے ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اور چین نے پاکستان کو ایک دوست ملک کے ہونے کی حیثیت سے یہ بڑا اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے عالمی سربراہ ہوں گے جو چین کے صدر کو ان کی نئی ٹرم کے شروع میں ان سے ملاقات کریں گے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہمارے JCC کے فیصلے ہیں ان کا اعلان اس موقع پر کیا جائے گا اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت کر سکیں گے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو ہمارا پورٹ فولیو ہے وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اس JCC میں ہمارے 3 اہداف تھے جن کو ہم نے حاصل کیا ہے۔ پہلا ہدف یہ تھا کہ ہم ریوائیول آف سی پیک کو اور اس کے اندر وہی وائٹیلٹی اور مومنٹم اور سپیڈ لے کر آئیں جو 2013 اور 2018 میں سی پیک کے اندر تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو آج ہماری سینٹیمنٹ تھا اور جس طرح کی تیاری ہے دونوں طرف سے سی پیک کو آگے لے جانے کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک اسی سپیڈ کے اوپر واپس آ رہا ہے۔ دوسرا ہمارا ہدف یہ تھا کہ ہم کچھ نئے منصوبے سی پیک کے اندر شامل کریں تاکہ ہم یہ انڈیکیٹ کر سکیں کہ سی پیک آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہدف یہ تھا کہ ہم سی پیک کو اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن سے بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کی طرف لے کے جائیں، اور اس میں بھی ہمیں کامیابی ہوئی ہے، اور اس اصول کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مستقبل میں بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ اس کے ذریعے پاکستان میں انڈسٹریل ایکٹیویٹی فروغ پائے، اس کے ذریعے پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بڑھے، اور اس کے ذریعے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے۔ یہی وہ پائیدار بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم اپنی معیشت کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس 11ویں JCC کے اوپر کہوں گا کہ یہ ایک بہت کامیاب ہماری میٹنگ رہی، اور چینی قیادت نے پاکستان کے ساتھ جو فلڈ کی ہماری تباہی ہوئی ہے، جو ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے، اس کے اوپر اظہار ہمدردی بھی کیا، اور انہوں نے بھی ان جذبات کو ریسیپروکیٹ کیا کہ ہمیں سی پیک کو تیزی کے ساتھ آگے لے کر جانا چاہیے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی پاکستان پٹڑی پہ چڑھنے لگتا ہے، اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان ایک بہت چیلنجنگ انوائرمنٹ سے گزر رہا ہے۔ ہمیں ماضی سے جو معیشت ملی ہے اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت ہی ہائی لیول آف انفلیشن سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں بھی انفلیشن بہت ہائی ہے، لیکن دنیا بھی پوری انفلیشن سے اس وقت نبرد آزما ہے۔ یہ غیر معمولی ٹائمز ہیں، یہ کوئی عام حالات نہیں ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں جس میں پوری دنیا اس وقت انفلیشن سے مقابلہ کر رہی ہے، اور ہمارا مقابلہ انفلیشن سے دگنا ہے، کیونکہ ایک عالمی انفلیشن ہے اور ایک وہ انفلیشن ہے جو ہمیں خان صاحب ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان اس معاشی بحالی کے پروگرام پہ ہے کہ جو ہمیں ماضی میں خان صاحب نے معیشت کو دیوالیہ کر کے چھوڑا، اور ہم IMF کی ان شرائط پر چل رہے ہیں جن پر خان صاحب دستخط کر کے گئے، اتفاق کر کے گئے، اور وہ بڑی سخت شرائط ہیں۔ تو ہم ایک وہ معاشی بحالی کے عمل سے بھی گزر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کو بدترین کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے تقریباً $30 ارب سے زیادہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچایا، اور ہماری تقریباً 33 ملین آبادی، 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جس کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے ریکور کر رہا ہے، جس معاشی بحالی کے پروگرام میں اس وقت عمل پیرا ہے، اور ساتھ ہی جو دنیا بھر میں اور پاکستان میں ایک افراط زر ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ان خطرات کا تقاضا ہے کہ ہم ملک کے استحکام کو خراب نہ ہونے دیں۔ پاکستان سٹیبلٹی کے ساتھ اپنے کنسالیڈیشن کو، معیشت کی کنسالیڈیشن کو مکمل کرے۔ ہم معیشت میں استحکام لائیں سیاست کے استحکام کے ذریعے، لیکن اگر ہم ملک میں انتشار پیدا کریں گے تو معاشی طور پہ اس کے بڑے ہی منفی اثرات پیدا ہوں گے۔ بدقسمتی سے عمران نیازی صاحب مسلسل جب بھی سی پیک پٹڑی پہ چڑھنے لگتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی درفنتنی چھوڑ دیتے ہیں، اور لانگ مارچ انہیں یاد آ جاتی ہے۔ پہلے 2013 میں انہوں نے چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کیا،
اب پھر JCC ہے تو اب پھر انہوں نے، اور وزیر اعظم پاکستان چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں تو ایک پھر نئی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اور سمجھ نہیں آتی کہ کس کی آزادی، کون سی آزادی؟ ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. ایک ایٹمی طاقت کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب پاکستانی قوم کو نفسیاتی مریض بنانا چاہتے ہیں، خود تو ہیں وہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم بھی نفسیاتی مریض بن جائے اور خود کو غلام سمجھنا شروع ہو جائے. ایک نیوکلیئر پاور کبھی غلام نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے نظر نہیں ڈال سکتا. اور اب پھر جو خان صاحب نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے کو انہوں نے گرز مارنے شروع کیے ہیں، اور ہر چیز چلیں سول اداروں کو آپ اپنے نشانے پہ رکھیں. لیکن کچھ عرصے سے جو پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے یک طرفہ مہم چلائی ہوئی ہے، یہ تو کوئی محب وطن قبول نہیں کر سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مسلسل فوج کو، اب پتہ چلا ہمیں کہ رات کو جا کے موصوف آرمی چیف سے ملتے تھے، صبح ان کے خلاف تقریر کرتے تھے. تو یہ تو دوغلا پن ہے، اسے منافقت کہتے ہیں. کہ آپ جو ہے ایک طرف فوج اس لیے آپ کو بری لگتی ہے کہ اس نے غیر جانبدار ہو گئی ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے. بھئی آپ تو دنیا کو کہتے تھے میں نیوٹرل امپائر لے کر آیا ہوں. خان صاحب تو ساری دنیا میں کریڈٹ ہی اس بات کا لیتے تھے کہ میں نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر متعارف کرایا. تو اگر پاکستان میں امپائر نیوٹرل کہتا ہے میں ہو گیا ہوں تو آپ کو اس کی تکلیف ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ صرف میرے حق میں کھڑا ہونا چاہیے، امپائر کو میرا آؤٹ نہیں دینا چاہیے. میں اگر سٹمپ آؤٹ بھی ہو جاؤں تو امپائر ناٹ آؤٹ دے، اور اگر میں دوسرے لوگ جو ہیں امپائر ان کے ساتھ مل جائے، اگر ان کا مخالف ناٹ آؤٹ ہے تو اس کو بھی آؤٹ دے امپائر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے آپ غیر قانونی غیر آئینی کام لینا چاہتے ہیں قومی اداروں سے، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ فورن فنڈنگ کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں. آپ کے جو سپانسرز ہیں انہوں نے آپ کو پاکستان میں انارکی پیدا کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. آپ کے سپانسرز نے آپ کو پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. اور آپ پاکستان کے عوام کو عوام سے ہی نہیں لڑا رہے، آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں سے بھی لڑانا چاہتے ہیں. پھر کیا انجام ہوگا اگر ہم پوری قوم پولرائز ہو جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، اور پھر قوم اداروں سے بھی لڑے؟ پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کم از کم جو DG ISPR اور DG ISI کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں کر ایک ایسے افسر کو قوم کے سامنے آنا پڑا کہ جو میڈیا کا سامنا کرنے سے خود ہچکچاتا تھا یا آنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کو آ کے کہنا پڑا آخر میں کہ حق کیا اور سچ کیا اور جھوٹ کیا. میرا خیال ہے کہ یہ نہایت ہی گھنونا کھیل ہے جو عمران خان صاحب کسی کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں، کہ جو پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں سے لڑانے کا ہے. سیاست دانوں سے لڑائیں، اس پہ چلیں. ہم بھگت ہی رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف چور ڈاکو کرتے ہیں کہ بھی پاکستان کے ڈاکوؤں کو حکومت دے دی، امپائر نیوٹرل کیوں ہے؟ کون سے ڈاکوؤں کو حکومت دی؟ ایک ڈاکو تو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے جس کو وہ جلسوں میں ڈاکو کہتے تھے. لیکن جس بنیاد پہ مجھے ڈاکو خان صاحب کہتے تھے اسے تو عدالت نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وہ تو آپ کا جھوٹ تھا کہ جس کے اوپر آپ نے ہم سب کو انتقام کا نشانہ بنایا، ہمیں جیلوں کے اندر مہینوں سالوں رکھا، اور ایک ایک کر کے آپ کا ہر مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا. شرم آنی تو آپ کو آنی چاہیے. الٹا آپ دوسروں کو باتیں کہتے ہیں کہ چور ہیں ڈاکو ہیں. آپ اپنا حساب دیں کہ آپ نے جو ڈاکے ڈالے ہیں، جو آپ نے چوری کی ہے، اس کا کون حساب دے گا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو ایسے رویوں سے بچنا ہوگا جس سے ملک میں انتشار ہو. آج ہم پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ لانے کی باتیں کر رہے ہیں، آج ہم چین کو دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ولی عہد جو ہیں ان کے ساتھ اتنی شاندار میٹنگ کے بعد اب وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اس موقع پہ عمران خان صاحب ایک ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی میدان جنگ ہے، تاکہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان نہ آئے، تاکہ کوئی پاکستان کی طرف سرمایہ کاری کے لیے راغب نہ ہو. تو پھر یہ کوئی اچھا ایجنڈا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو JCC کا اجلاس ہوا اس نے
چین اور پاکستان کے فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک کو دوبارہ پٹڑی پہ ڈالا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پوری رفتار کے ساتھ آگے لے کے جائیں، چونکہ اسی میں پاکستان کی معیشت کے مستقبل پنہا ہے۔ اگر ہم نے سی پیک کو کامیابی سے پکڑ لیا اور چلا لیا تو پاکستان اگلے 5 سے 10 سالوں میں غیر معمولی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کیا اور یہی انتشار کی سیاست کرتے رہے، ہم توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے رہے، تو خدا نہ خواستہ پھر ہمارا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی سرمایہ کاری کے لیے نہیں آنا چاہے گا کہ پاکستان کو تو صرف اپنے لڑائی جھگڑوں سے پہلے فرصت کر لینے دو، پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری کا وقت ہے، ہم غیر معمولی حالات کے اندر ہیں اس وقت۔ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے سیاستدان جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، جو ملک کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، جو قوم کو قوم سے لڑانا چاہتے ہیں، جو قوم کو اداروں سے لڑانا چاہتے ہیں، ان کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی ہے، ان کو ہمیں شٹ اپ کال دینی ہے۔ انہوں نے مذاق بنا لیا کہ ایک شخص کی انا جو ہے، اس کی ایگو جو ہے، وہ پورے پاکستان سے بڑی ہے، کہ وہ جب حکومت میں تھا تو انٹرینڈ تھا، اب اپوزیشن میں ہے پھر انٹرینڈ ہے، نہ اس کو حکومت کرنی آئی نہ اس کو اپوزیشن کرنی آ رہی ہے۔ تو بھئی کرنا کیا چاہتے ہو؟ اپنی انا کی خاطر پاکستان کے ساتھ جو تم کھیل کھیل رہے ہو، یہ پاکستان کوئی تمہارا کھلونا تو نہیں ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کا ایک مستقبل ہے، اور اس کے مستقبل سے ہم کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ کی پریسر سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ہم نے تھیمیٹک ایریاز جو ہیں اس پہ تو ایگری کیا ہے، بٹ ایسا کوئی جو ہم نئے پروجیکٹس ہم سائن کرنا چاہ رہے تھے، جو ہمارا ایک پروپوزل بھی تھا وہ نہیں ہوئے، اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جب جائیں گے چائنا تو اس کے بعد یہ ہوگا، تو پرائم منسٹر کا ڈیسائڈ ہے وہ جے سی سی کا متبادل نہیں ہو سکتے، جے سی سی از این انسٹیٹیوشنل فریم ورک۔ اگر ہم اس سے یہ امپریشن لیں کہ سی پیک پہ ایسا پروگرس اس طریقے سے نہیں ہوئی جو ہماری خواہش تھی، از کریکٹ؟ نہیں، دیکھیے، چونکہ 5 دن کے بعد وزیر اعظم کا دورہ ہے، اور اس دورے کے آؤٹ کمز کے پیش نظر ہی ہم نے جے سی سی کو رکھا ہے، تاکہ جو وہاں پر فیصلے ہونے ہیں ان کو، جو آپ نے کہا کہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، ان سے گزار لیا جائے۔ تو جے سی سی کو وزیر اعظم کے دورے سے پہلے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جن فیصلوں کا وزیر اعظم کے دورے کے موقع پر اعلان ہوگا، ان کی جو انسٹیٹیوشنل کارروائی ہے اسے مکمل کر لیا جائے۔ تو اسی لیے ایک ہم نے آپس میں مشاورت کے ذریعے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر ہم جے سی سی کے آؤٹ کمز کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ 5 روز بعد وزیر اعظم جا رہے ہیں۔ تو اگر آج ہم وہ اعلان کر دیتے تو آپ کہتے کہ جناب وزیر اعظم کے دورے میں کیا ہوا تو جی، وہ اسی موقع پہ ہوں گے، اسی دورے پہ ہوں گے۔ لیکن اس میں جو کانسیپچول یہ بات کر رہے ہیں تو کے سی آر ہے، ایم ایل ون ہے، تو نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسے نہیں، اس کے اوپر جو چیزیں ان پہ ہماری حل طلب تھیں ان پہ ہم نے بات کر کے کنسنسس کر لیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے یہی آپس میں فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر آج ہم منٹس کا اعلان کر دیتے تو پھر وی وڈ ہیو اسٹولن دا تھنڈر آؤٹ آف پی ایمز وزٹ۔ تو اس لیے جو پرائم منسٹر صاحب کا دورہ ہے اسی کے موقع پہ جے سی سی کے جو منٹس ہیں وہاں پہ ریلیز ہوں گے۔ جی، انرجی کے اندر ہم نے جو ہمارے اس وقت 3 ایسے معاہدے ہیں جن کا تقریباً فائنینشیل کلوز ہو گیا، یہ بڑی دیر سے پینڈنگ تھے۔ ایک اس میں تھر کا بلاک 1 کا پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، ایک کوہالہ کا ہے، ایک آزاد پتن کا ہے۔ تو یہ پروجیکٹس ہمارے بڑی دیر سے پائپ لائن میں تھے، لیکن ان کی جو فائنینشیل کلوز ہے وہ رکی ہوئی تھی سائنا شور کی وجہ سے، تو اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان کو کلیئر کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے جو 10,000 میگا واٹ پرائم منسٹر کا سولر انرجی کا انیشیٹو ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ کا ایک 2,000 میگا واٹ کا ہے، اس پہ بھی چائنا سے کہا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیلیٹیشن کریں کہ وہ پاکستان آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا سولر کا اب کوآپریشن ہو، اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ ایک تو سی
पैक पे काम आप कह रहे हैं रुक गया था, तो अभी इस पे इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, और इस जेसीसी में कोई डिस्कस हुआ है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? दूसरा क्वेश्चन जो कि जेसीसी से नहीं है, पीएसडीपी पे इस बार कट लगाना पड़ा है इसके फ्लड की वजह से, वो बताएंगे कि कितना कट लगेगा और कितने पैसे खर्च होंगे, क्योंकि अभी तो पाइपलाइन में कोई ऐसे प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं जिस पर पैसा खर्च किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली हमारी जो पीएसडीपी की सूरत हाल है, मैं आपको अक्सर कह चुका हूँ कि 2018 में हम तकरीबन 1000 अरब का बजट में पीएसडीपी छोड़ के गए थे, और अब जब हम वापस आए हैं तो अप्रैल में 550 बिलियन की पीएसडीपी थी, और इस साल इसका बजट जो है वो तकरीबन 800 बिलियन है, जिसमें 700 आप कह लीजिए रियल पीएसडीपी, 100 जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो 4 सालों में तो ये 2000 अरब होनी चाहिए थी। तो हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट है कि 4 सालों में सी पैक जो पीएसडीपी है इसका हुजम आधा रह गया है। अगर आप ये 700 अरब को 2018 की कीमत पे लाएं तो बमुश्किल 350 या 400 अरब रुपए इसकी मालियत बनती होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात उठा सकें, लेकिन जो आईएमएफ के साथ शराइत हैं उसमें यह है कि 40% पीएसडीपी आखिरी क्वार्टर में खर्च होगी, और ये भी हमने आईएमएफ से भी कहा है कि ये बड़ी गैर मुनसिफाना बात है, चूँकि हमें तो फौरी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है फ्लड की वजह से, और इसके ऊपर आप हमें इजाज़त दें कि हम इस क्वार्टर में 20% से ज़्यादा, अगर इस क्वार्टर में अव्वल हमें 40% की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन 40 नहीं तो 30 तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए। तो ये एक इशू है जो हमारा आईएमएफ के साथ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती बजट को फ्लड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकें और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर सकें। लेकिन जो सी पैक के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने फ्लड को तरजीह दी हुई है, उनके लिए भी हमने तरजीह रखी हुई है कि किसी सी पैक के प्रोजेक्ट को फ़ंड की अदम फराहमी से मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, अच्छा पाकिस्तान में तो वैसे भी इस वक्त गैस से और बिजली की बड़ी मसाइल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूटिलिटीज़ की फराहमी थी वो भी इससे अफेक्ट हो रही है। दूसरा, आपने ये कहा है कि आप G2G से हम B2B की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम ये करने जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट जो इन्वॉल्व थी सी पैक के अंदर, अब वो उसको डायरेक्ट प्राइवेट की तरफ करके, ताकि चाइना की जो कंपनियां हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों, और फिर हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या होगा? चाइना हमारी जो एनर्जी के ये जो सूरत हाल है, गैस की शॉर्टेज है, बिजली की है, इसके अंदर क्या कोई मामला करें? देखिए, चाइना ने हमारी तवानाई की शॉर्टेज में तो बेइंतहा मदद की है। तकरीबन 5000 मेगावाट से ज़्यादा आज पाकिस्तान में जो बिजली पैदा हो रही है वो चाइना के ताउन से हो रही है। आज अगर थर का जो कोयला है उसको हम सस्ती तरीन बिजली पैदा करने के लिए बरूए कार ला रहे हैं, तो वो चीन के ताउन से मुमकिन हुआ है, वरना 70 साल से ये थर का कोयला हमारे पास था और हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इसी तरह जो इकनॉमिक जोन्स हैं उनके लिए हमने बिजली और गैस को तो फराहम कर दिया है, लेकिन उनकी अभी तक इंटरनल डेवलपमेंट पे पूरा काम नहीं हुआ। और हमने अब आके चूँकि पिछले 4 सालों में कम से कम जो फेडरल गवर्नमेंट का इकनॉमिक जोन था वो तो तैयार होना चाहिए था ना, उस पर भी बुनियादी काम तक नहीं हुआ था। तो अब आके हमने 1000 एकड़ जो है ज़मीन निशानदेही की है, और हम उस पर जो वफाकी स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन है वो बना रहे हैं, और हमने चीन को पेशकश की है कि या तो उनकी वो इसके अंदर आके डायरेक्टली इसको टेक ओवर करके अगर कामयाब करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर वो इसको जॉइंटली रन करना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं। असल जो मैं बिज़नेस टू बिज़नेस कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि 8 करोड़ नौकरियां हैं जो चीन से मुंतकिल हो रही हैं उन ममालिक में जहाँ लेबर कॉस्ट सस्ती है, क्योंकि चीन के अंदर अब लेबर कॉस्ट महंगी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की, कि जिसे हमने 4 सालों में ज़ाया कर दिया है, और अब भी हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपना हिस्सा लें, और चीन का प्राइवेट सेक्टर या उनकी बिजनेसेस जो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर सब मुल्कों में जा रही हैं, उनका हम एक माकूल शेयर पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे करें, ताकि जो पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं वो आबाद हों, यहाँ पर जॉब क्रिएशन हो, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़े। अफसोस से मुझे फिर यही कहना पड़ता है कि ये 9 इकनॉमिक जोन थे,
جن میں سے 5 کے اوپر تو 4 سالوں میں کام ہی نہیں شروع ہو سکا، اور جو 4 جن پہ کام کیا گیا وہ بھی آدھے پچدے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ تو اب ہم ان کو تیز کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ چین کی انویسٹمنٹ کو لے کر آئیں۔ اسی طرح گوادر پورٹ جو ہے اب اس کا ایئرپورٹ اگلے سال شروع ہو جائے گا، تو ہماری خواہش ہے کہ جو ہم نے گوادر ماسٹر پلان پورٹ سٹی کا بنایا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم چین سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کریں تاکہ وہاں پہ جو اربن ڈیولپمنٹ ہے وہ شروع ہو۔ گوادر کے پاس ایک کوسٹل ٹورزم کا بڑا عالمی سطح کا منصوبہ لگے تاکہ ہم گوادر میں ٹورسٹ اور پیسنجر ٹریفک جنریٹ کریں، چونکہ ایئرپورٹ وہاں پہ اگلے سال دستیاب ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایئرپورٹ بنا کے خالی رکھنا ہے، اسے آباد بھی کرنا ہے، اور اسے آباد کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی، اور اس کے لیے ہم نے اس جے سی سی میں مختلف تجاویز پہ تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ ہم بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کریں گے، اس کا یہی مقصد ہے کہ چائنیز پرائیویٹ سیکٹر جو پوری دنیا میں جا کے اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہم بھی اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ پاکستان کی طرف راغب کر سکیں۔ سر یہ بتائیں، پہلے گوادر میں آپ کا جو پہلے آپ تھے منسٹر، تو مختلف منصوبے تھے، اس میں پیٹرولیم کا بھی کوئی ریفائنری کا بھی منصوبہ تھا، اس کے علاوہ گوادر پورٹ جو کہ بنیادی عنصر ہے سی پیک کا، اس کی ڈریجنگ کا ایشو ہے، آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ آپریشنل نہیں ہو سکتی جو صورتحال ہے، تو وہ کب تک اس قابل ہو جائے گی کہ جو اس کے آپریشن ہیں اس طرح عالمی سطح پر وہ شروع کیے؟ ہم نے اس کا جو ٹینڈر ہے ڈریجنگ کا وہ کر دیا ہوا ہے، اور آئندہ چند ماہ میں انشاءاللہ اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیے نا، اب 4 سالوں میں جو مینٹیننس ڈریجنگ ہے گوادر کی وہ بھی نہیں کی گئی، جس کے نتیجے میں جو سیلٹ آئی اس نے وہاں پر آ کر اس کی گہرائی کو کم کر دیا۔ اسی طرح جو بریک واٹر ہے اس کے لیے چین کی طرف سے سرمایہ موجود تھا، سافٹ لون اور گرانٹ موجود تھے، لیکن اسے استعمال نہیں کیا گیا۔ اب ہم نے اس ڈریجنگ کی فیزیبلٹی کے لیے جو چین کی گرانٹ موجود ہے اسے استعمال کرنے کے لیے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ جو بریک واٹر ہے وہاں پر وہ ڈیزائن ہو، وہ بنے۔ اس کے ساتھ ہی جو سلٹنگ کا پروسیس ہے، یا خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی سمندری طوفان آ سکتا ہے، اس سے پورٹ محفوظ رہے گی اور اس میں مدد ملے گی۔ تو یہ وہ منصوبے ہیں جن پہ 4 سال پہلے عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہمیں ان پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے 4 سال کے تاخیر سے، اور یہی وہ تاخیر ہے جو پھر آپ کے جو پارٹنرز ہیں ان کا ذرا جو جذبہ ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے کہ جب مدعی سست تو گواہ چست کا ہو کے کیا کر سکتا ہے، مدعی کو تیز ہونا چاہیے نا، یہاں مدعی سست ہو گیا تھا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کہا کہ واٹر ریسورسز مینجمنٹ کا شعبہ شامل کر رہے ہیں، جی تو اس میں کیا ڈیم کے منصوبے بھی ہیں، ایسا بھی کہا جا رہا ہے 18 ڈیم پر بھی دوبارہ غور ہو رہا ہے؟ اس میں سب سے پہلی تو ہماری جو ترجیح ہے وہ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شعبے شامل ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو سی پیک کا ٹوٹل کتنا ہوگا اور اس کا موڈل جی کیا ہوگا؟ دیکھیے، سی پیک کا جو انویسٹمنٹ پوٹینشیل ہے ان لمیٹڈ ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے جب شروع کیا تھا $46 بلین ہمارے آپس میں اتفاق ہوا تھا جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فائنینسنگ آئے گی پاکستان کے لیے، لیکن 2017-18 میں ہمیں تقریباً تخمینہ تھا کہ 30 سے 40 ارب ڈالر پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے اسپیشل اکنامک زونز میں، جس کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اور اب بھی اگر ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں اربوں ڈالر کی ہم چین سے انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی رکھیں، پاکستان میں ہم پالیسیز کا تسلسل رکھیں، اور پاکستان میں ہم ان منصوبوں پر عمل درآمد کی اپنی رفتار میں کمی نہ رکھیں۔ اگر ہم خود انتشار میں ہوں گے، اگر ہم خود پالیسیز کے تسلسل کو یقینی نہیں بنائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کے ساتھ کون کاروبار کرے گا؟ دنیا بدل گئی ہے، آج دنیا میں ایک ہی ضابطہ چلتا ہے اور وہ اکنامک ضابطہ ہے، اکنامک کرنسی چلتی ہے۔ آپ معاشی طور پہ کتنے پرکشش ہیں، آج دنیا میں اربوں ڈالر اڑ رہے ہیں دنیا میں، ان کو منزل چاہیے، اور یہ ڈالر وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں جہاں پہ استحکام ہوتا ہے، پالیسیوں کا تسلسل ہوتا ہے، اور ان کے لیے کاروبار کے مواقع ہوتے ہیں۔ کسی دنیا کو دنیا کے ملک کو سرمایہ کی کمی کا سوال نہیں ہے، اگر کمی ہے تو انیبلنگ انوائرمنٹ کی کمی ہے۔ آج اگر آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیں، آپ مقناطیس ہیں،
جتنے مرضی ارب ڈالر چاہیں دنیا لے آئے گی. اب ویتنام ہے, ہم سے آدھا ملک ہے, سالانہ 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جا رہی ہے. 30 بلین ڈالر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ جاتی ہے ویتنام میں. آدھی آبادی ہے, ہم اس سے دگنی آبادی ہیں, ہمیں سال کی 1.5 ارب ڈالر ملتی ہے. کیا یہ بات قابل شرم نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں آتی؟ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پاکستان کی مارکیٹ پرکشش نہیں ہے؟ ہماری آبادی اور ہمارا حجم سب سے پرکشش ہے, لیکن ہمارا ماحول پرکشش نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے ماحول کو پرکشش بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کی سب سے بنیادی شرط امن, استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ہے. JCC نے دو جو پروجیکٹس تھے ان کو جو سعودی عرب کا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اس کا ٹرائپارٹائٹ ایگریمنٹ, دوسرا ان کا جو 5 ملین ٹن کی آئل ریفائنری تھی, اور تیسرا جو ہم نے ان سے کریڈٹ فائنینشنگ لائن مانگی تھی جس کا آپ نے بھی ذکر کی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ 1 نومبر کو آپ کے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا. تھینک یو ویری مچ.